مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں. کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا. آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی. وہ کافی بیمار تھی. اس کا چیک اپ کیا. وہ بہت خوبصورت تھی. اس کے نیلی سی آنکھیں. نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا. اس کا علاج جاری رہا. وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا. اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا. وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا ہی نہیں سکتا. اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال. میں نے اسے کال کی. وہ مجھے پہچان گئی. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا. میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں. میں نے بات مذاق میں ٹال دی. کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی. ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں. آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا. آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ بہت پیاری ہیں. وہ خاموش ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے. میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے. میں نے فون بند کر دیا. ہماری بات ہوتی رہی. وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے. آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں. اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. میں ایسا انسان نہیں ہوں. میں نے اس سے پوچھا، آپ کی فیملی میں کون ہے؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں. ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے کوئی. میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا؟ وہ خاموش ہو گئی. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں. میں نے ہاں میں جواب دیا. وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی. رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی. میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات. خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا. 1 سال گزر گیا. میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا. اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا. میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا. اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا. وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں.
मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफर अता करे। मैं तड़प कर उसे कहा करता, ईमान, मेरी हमसफर बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूंगा। लेकिन वो जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूं। वो बात अधूरी छोड़ देती। मुझे याद है, मैं उसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फोन ना उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा। वो मेरी डांट सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर लें, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पे मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी से शादी करूंगा। अम्मी अब्बू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है। मैंने अपनी बहन, भाभी, अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई।